بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 94۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ ہدایتیں دی تھیں، اور یہ فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں کہ وہ کسی اور مسلمان کی جان لے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، جان لینا تو دور کی بات ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی والا سلوک کرے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، ذلیل نہ کرے، تکلیف نہ دے۔ کبھی غلطی سے کسی مسلمان کی جان مسلمان کے ہاتھ میں چلی جائے، مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کی جان چلی جائے غلطی سے، جان بوجھ کے تو وہ نہیں کیا، تو اس کا کفارہ اور پھر اس کی جو دیت ہے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ کفارہ کہ غلام آزاد کرے یا پھر 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، اور دیت جو مارا گیا ہے مقتول اس کے خاندان والوں کو 100 اونٹ یا اس کی قیمت ادا کرے۔ ہاں اگر وہ مقتول کے وارثین معاف کر دے تو بات الگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر کے قتل کر دے مسلمان کو، دنیاوی سزا سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا، اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں جو کسی مسلمان کی جان لے لے، اس کو قتل کر دیا جائے قصاص۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ پچھلی آیت میں اخروی سزا بیان فرمائی کہ ایسا آدمی جو جان بوجھ کر کے مسلمان کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں کہا گیا۔ مسلمان کے جان کے حفاظت ہی کے تعلق سے یہ آیت بھی ہے، یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کبھی کسی مسلمان کو غلطی سے بھی مت مارو۔ ایک مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے، تو اس کے ظاہری اسلام کو ایکسپٹ کرو۔ ظاہر میں جو وہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم یہ گمان مت کرو نہیں یہ مسلمان نہیں ہوگا، ہونا بول کر کے بول رہا ہوگا، اس طرح مت سوچو۔ دل کی بات اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دے تو اسے مسلمان سمجھو اور اسے قتل مت کرو، سمجھ رہے؟ تحقیق کر لو، تحقیق سے پہلے ہی اسے مت کرو۔ اصل میں اس طرح کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں لا علمی میں ایک مسلمان کی جان چلی گئی، مسلمان نے مسلمان کو مار دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان مارا جائے۔ بہت ساری روایتیں واقعات تفسیر کی کتابوں میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح علامہ شوکانی نے تفسیر میں اس طرح کے واقعات بیان کیے۔ تو ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا ترجمہ اور اس کو آپ آگے سنیں گے، اس سے پہلے 1-2 واقعات آپ سن لیں تاکہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو جہل، اس کا ایک بھائی ہے حارث بن ہشام، اور اسی طرح اس کا ایک بھائی ہے عیاش ابن ابی ربیعہ، یہ مادر ذات بھائی ہیں، مطلب بھائی ماں شریک بھائی ہیں۔ اس میں سے عیاش ابن ربیعہ مسلمان ہوا، وہ مسلمان ہو کر کے مدینہ چلا گیا، وہ سچے مسلمان تھے۔ ادھر مکہ میں اس کی ماں رونے دھونے لگ گئی، اسے برداشت نہیں تھا کہ اس کا کوئی بچہ مسلمان ہو جائے، اتنی نفرت۔
تو اس نے اپنے اور دو بیٹوں کو ابو جہل اور حارث ابن ہشام کو کہا کہ جب تک وہ مدینہ چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر کے میرے پاس نہ آئے اس وقت تک نہ میں سائے میں بیٹھوں گی نہ میں کھاؤں گی پیوں گی. ایک دم بھوک ہڑتال اس نے شروع کر دی. اب ماں ہے. تو یہ دونوں بھائی چلے گئے مدینہ, جا کے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے, منائیں گے اس کو. گئے تو کسی ٹیلے پر اس کا بھائی مل گیا عیاش ابن ابی ربیعہ. بہت کچھ بات اس کو سنائی, کیسے بھی سمجھا کر کے مدینے سے باہر لے کے آئے. جیسے ہی حدود مدینہ سے یعنی بارڈر سے باہر آ گئے وہیں سے مارنا شروع کر دیا اپنے بھائی. کیوں تو اسلام قبول کیا, تو کیوں اپنا دھرم چھوڑ دیا, اس طرح مار. اس زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے سمجھنا. کتنی اسلام دشمنی ہے آج کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو, ان کے دلوں میں کس طرح نفرت بٹھائی جا رہی ہے. خیر وہ زمانہ تو اور بھی خطرناک. ایسے بھی کر کے اس کو مکہ لے کے آئے. مکہ لانے کے بعد میں ماں کے پاس اس کو حاضر کیا گیا. ماں نے کہا کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں. جلدی بول کہ میں نے چھوڑ دیا. اس نے سمجھایا بیچارہ ماں کو کہ ایسا نہیں ہے امی ہے. سمجھانے کا جتنا بھی کوشش نے کیا, پہلے تو انکار کیا, لیکن ماں کے سامنے وہ ادھر بھائی لوگ بھی مار رہے تھے پیٹ رہے تھے. وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے کیا کر دیا. اب آپ سب کو معلوم ہے ایک مسئلہ کہ مجبوری کی حالت میں اللہ کا حکم کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا سافٹ ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے. کیا ہے, مجبوری کی حالت میں کفر کا کلمہ بولنا بھی جائز ہوتا ہے اگر اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر, جائز ہے اس کے لیے. کیونکہ اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے, گن اس کے سامنے, اس کے کھوپڑی میں مار رہے توڑ رہے, ایسے ٹائم میں اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے, وہ کفر یا کلمہ بول سکتا ہے. شرط کیا ہے, اس سلسلے میں آگے بھی آپ سورہ نحل میں اس قانون کو آپ سنیں گے. اللہ نے خود کہا ہے, ایسا واقعہ پیش آیا ہے رسول اللہ کے زمانے میں. لیکن پھر بھی اگر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے کفر یا کلمہ نہ بولے اور مارا جائے تو شہادت کی موت مرے گا, عزیمت کی موت ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن جائز بھی ہے, عزیمت الگ ہے, جواز الگ. جیسے کوئی کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے صرف سور کا گوشت ہے, اللہ نے اجازت دی کہ جان بچانے کی خاطر کیا کھا سکتے ہیں, لذت کے لیے نہیں, جان بچ گئی بس وہیں سٹاپ کر دو, ہے نا. آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں اس سلسلے میں, اور اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی ہے. اب انہوں نے کہا بات آئی گئی. اس کے بعد زید بن حارث, یہ ایک کافر مکے میں ہے, اس نے یہ سب منظر دیکھا. دیکھ کر کے اسے طعنہ دیا. عیاش ابن ابی ربیعہ جو مجبور ہو کر کیا ہو گئے, اسلام کو انہوں نے چھوڑا, اس طرح سے سب کہا. تو اس نے طعنہ کیا دیا, جس دین کو تم نے اختیار کیا تھا اگر وہ سچا مذہب ہے, اگر جھوٹا ہے, گمراہی پر مبنی ہے, تو تم خواہ گمراہی میں چلے گئے تھے, اب وہ گمراہی کا کیا ہو گیا, ازالہ ہو گیا, اب تم گھر واپسی کر لیے. لیکن اگر وہ سچا مذہب ہے تو تم نے ایک سچے مذہب کو چھوڑ دیا. کیسا شرم آنی چاہیے تمہاری اس طرح کی بات. اس کو آیا غصہ, کس کو, عیاش ابن ابی ربیعہ کو اندر سے غصہ آیا. اندر فیصلہ کر لیا, تو مل میرے کو, میں تیرے کو چھوڑے گا نہیں. بول اندر فیصلہ کر لیا. بات آئی گئی ہو گئی. ایک زمانے کے بعد میں زید بن حارث کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دیتے. وہ جو طعنہ دیا وہ مسلمان ہو کر مدینہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد عیاش ابن ابی ربیعہ جو دل سے مسلمان ہی تھے, صرف مجبور ہو کر کے کیا کر دیے تھے, کلمہ کفر بک دیے تھے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ وہ بھی کیا ہو گئے, مدینہ چلے گئے. وہاں قباء کے پاس میں, ان کو پتہ نہیں زید بن حارث مسلمان ہوا ہے, وہاں قباء کے پاس میں آمنا سامنا ہو گیا عیاش ابن ابی ربیعہ کا بھی اور پھر زید بن حارث کا بھی, جس نے ان کو یہ بات کہی تھی جب وہ کافر تھے اس ٹائم پہ. اب تو مسلمان ہیں, ان کو پتہ نہیں وہ مسلمان ہوا ہے. موقع اچھا ہے, مل گیا. دل میں اندر ان کے کیا تھی, وہ تو پلان بنائے ہوئے, تو پہلے ہی انہوں نے ارادہ کیا تھا, مار دیا. زید بن حارث کو کیا کر دیا, مار دیا. مسلمانوں نے انہیں کہا, یا تم نے ایک مسلمان کی جان لے لی, یہ تو بہت غلط تم نے کیا, وہ تو مسلمان تھا.
میرے کو پتہ نہیں، میں تو کافر سمجھ کر کے اس کو مار دیا. سمجھ رہے؟ یہ اصل میں جنگ کا ماحول تھا، اس زمانے کی بات ہے، اس ٹائم کی یہ بات ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہوا جس میں ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایک مسلمان مارا گیا. اور ایک واقعہ پیش آیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں آپ، زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ. تو ایک لشکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف میں جہاد کرنے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا. اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. گئے تو مسلمانوں کا جب لشکر گیا تو وہ لوگ، ایسا روب دبدبا تھا مسلمانوں کا کہ وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. ایک چرواہا تھا جو پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بکریاں بھی تھی، پہاڑ کے ایک دم اوپر چرا رہا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا. سارے کافر بھاگ گئے. یہ بعد میں دیکھا کہ انہوں نے مسلمان آئے ہیں، ابھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چلو میں اترتا ہوں اور ان کے ساتھ جا کر کے شامل ہوتا ہوں، ملتا ہوں، بول کر کے پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترتے ہیں اپنے سارے بکریوں کے ساتھ میں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. سمجھے؟ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جان بچانے کے خاطر تم سلام کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، تم تو ان کے ساتھ تھے. ایک دم مار دیا کافر سمجھ کر کے، کیونکہ ان کے ساتھ تھے نا. اب یہ جان بچانے کی خاطر ہم لوگوں کو دیکھ کر کیا کر رہا ہے، یہ اس طرح ڈھونگ رچا رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، مار دیا. اور اس کی جتنے سارے بکریاں تھیں وہ سب لے کر کے اس کا اوپر قبضہ کر لیا اور جا کر کے مدینہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ ایک مسلمان جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے جب سلام کیا تو مسلمان تھا، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے وہ ایسے ہی پڑھا، میں نے اس کو کافر سمجھا، وہ شاید ہو سکتا ہے جان بچانے کے خاطر لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کی چیر کر کے دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے؟ تم کو کیسے پتا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، کتنی بڑی غلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کیا یا رسول اللہ میری غلطی ہے، جو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، میں نے اس کو کافر سمجھ کر کے مارا ہے، مسلمان سمجھ کے نہیں مارا ہے، میرے غلطی کی معافی آپ اللہ سے مانگیے، مجھے اللہ معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا اگر کل قیامت کے دن ما تصنعوا بلا الہ الا اللہ جاء یوم القیامہ، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کل قیامت کے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تم کیسے اس کی جان کا بدلہ دے سکتے ہو؟ بہرحال اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اس میں آپ سنیے اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دیتے ہیں مسلمانوں کو. اس طرح کبھی بھی کوئی بھی مسلمان، کوئی کافر، ہندو، غیر کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو تم کیا ہی سمجھو؟ سمجھ رہے؟ اس نے اقرار کیا ہے لا الہ، اس کو مسلمان سمجھو اور مسلمانوں جیسا سلوک کرو. اب دیکھو کتنے منافق نہیں تھے رسول اللہ کے زمانے میں، ان کو مسلمان ہی سمجھایا گیا نا، ان سے لڑے مسلمان نہیں، حالانکہ اندر سے کافر ہے. اندر کی بات اللہ جانتا ہے، ان کو جو سزا دینے کی ہے اللہ دے گا. مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ اس کا حساب کتاب. مسلمانوں کو مسلمانوں جیسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرنے کا آرڈر ہے. سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، اللہ کے یعنی یہ جہاد کے سفر کی بات ہو رہی ہے، عام نارمل حالت کی بات نہیں. جہاد کے سفر میں مسلمانوں سے ہاتھ ایسا ہوا ہے، ورنہ اپنے مدینے میں رہتے ہوئے لے کافی سمجھ کر ایسا نہیں ہوا ہے، جہاد کے سفر میں ایسا ہوا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ کے راستے میں تم سفر کرو فتبینوا، تحقیق کرو. سمجھ رہے؟ بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر حملہ، جب تمہیں پتہ ہے کہ پکا یہ کیا ہے، کافر ہے، تبھی جا کر تم حملہ کرو. سمجھ رہے؟ چپ کا چپ سب کچھ. فرمایا ولا تقولوا، تم مت کہو لمن القى الیکم السلام، جو تمہارے سامنے سلام کرے، لست مومنا، کیا مت کہو تم مومن نہیں ہو.
وہ سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اقرار بھی کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو تم مسلمان نہیں ہے بول کر کے مت کہو، سمجھ رہے؟ خامخواہ تمہارے ہاتھ سے کیا ہو جائے گی، ایک مسلمان کی جان چلی جائے، سمجھ رہے؟ دل کی بات صرف اللہ جانتا ہے، وہ ڈھونگی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس سب کا حساب کتاب کون لیں گے؟ اللہ لے گا۔ آگے ہے ان اللہ بما تعملون خبیرہ، اللہ خبر رکھنے والے اعمال، تمہیں اجازت نہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو اس طرح بولتا ہے میں مسلمان ہوں، السلام علیکم بولتا ہے، لا الہ الا اللہ بولتا ہے، تو اسے کافر سمجھ کر کے کہ تم مسلمان نہیں ہے بولنے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگاؤ ایک مسلمان کی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، سمجھ رہے؟ کوئی اگر دھوکہ دینے کے لیے بھی مسلمان کہے اپنے آپ کو، تب اس کو مسلمان سمجھنے کا حکم ہے۔ دل کی بات صرف اللہ جانتا ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے نا، جو آپشن دونوں ہے نا، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں لا علمی میں تمہارے ہاتھوں کس کی جان چلی جائے گی؟ مسلمان کی جان چلی جائے گی۔ ابھی چند 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھی نا، ایک مسلمان کی جان کا جانا ساری دنیا کا تباہ برباد ہونے سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک، اور ایک مسلمان کی جان لینے کے لیے سارے دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو جہنم میں بھیج دے، سمجھ رہے؟ اس طرح مسلمان کی جان کی قیمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احتیاط برتنے کے لیے کہا، محتاط رہو، پہلے تحقیق کر لو، کبھی بھی کسی کو بھی تم مسلمان نہیں ہے بول کر کے مت بولو جب وہ تمہارے سامنے سلام کر کر اپنے اسلام کا اظہار کر دے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف کون بولتا ہے؟ مسلمان بولتا ہے، غیر نہیں بولتا ہے۔ غیر اگر بولے تو اس کا الگ حکم ہے کہ اس کا جواب آپ کو وعلیکم بول کر دینا، سوا اس کے ساتھ سلام علیکم سلام السلام علیکم والا جو جملہ ہے، لینا دینا بولنا جواب دینا، یہ صرف کس سوسائٹی کے مسلمان سوسائٹی کی یہ نشانی ہے۔ غیر مسلموں کو السلام علیکم بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم ہونا تو گڈ مارننگ بولو، نہیں تو دوسرا کیا بھی بولو، شرکیہ کلمہ بھی مت بولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف کس کا ہے؟ حق تو مسلمانوں کا ہے۔ خیر، تو لست مومنا، تم ایسے کو مسلمان نہیں ہے بول کر کے مت بولو، کیونکہ وہ بکریاں انہوں نے قبضہ کیا تھا نا، دنیا کی ایک دولت ہے، دنیا کا مال ہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بکریوں کو واپس کر دیا، مقتول کے وارثین کے حوالے کر دیا۔ جو بکری چرانے والا جس کو اسامہ بن زید نے مار دیا، ان کی بکریاں تھیں نا وہ، تو ساری بکریاں ان کے خاندان والوں کو دے دیا، ہمارا حق نہیں، تمہارا لے لیا۔ وہ مسلمان تھا نا بیچارہ، تو اس کے بارے میں اشارہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے ساز و سامان کو چاہتے ہو، دنیا کے، حالانکہ دنیا کے ساز و سامان کو چاہنے کے لیے انہوں نے کیا نہیں، لیکن غنیمت کا مال سمجھ کر کے لے کے آئے، مار دیا نا، یہ ہمارا ہے، یہ کافر کا ہے نا، کافر کا مال جنگ کے حالت میں وہ کس کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ تو تم دنیا کے مال و دولت کو چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بے شمار غنیمت ہے، وہ تو بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم کو تو اللہ کے خزانے پر نگاہ ہونی چاہیے، وہاں پر نظر ہونی چاہیے، تو وہ نظر چھوڑ کر کے تم دنیا کے مال و دولت پر تمہاری نظر، دیکھو نا کیسی تنبیہ اللہ نے فرمائی، کیسی تربیت اللہ نے کی۔ یہ سب کس کے لیے؟ ایک مسلمان کی جان کی حفاظت، اس کے لیے احتیاط برتنے کی ہدایت ہے۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، اب دیکھو اللہ کیسا ذہن بناتے ہیں، فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی پہلے کافر تھے، اس کے بعد تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، تو تمہارے اوپر مسلمان سوسائٹی نے بھروسہ کیا نا، ہاں یہ مسلمان ہے، تمہارے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا گیا نا، تو تم بھی تو ان کے ساتھ جو مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی مسلمانوں جیسا سلوک کرو نا، اپنے لیے ایک، دوسروں کے لیے دوسرا، پیمانہ ایک ہی رکھو۔ جب تمہارے اوپر اعتماد کیا گیا، تمہیں بھی چاہیے کہ جو نیو مسلم ہے ان کے اوپر اعتماد کرو۔ جو بھی نیو مسلم ہوتا ہے سب کو غداری سمجھ رہے، دھوکہ سمجھ، یہاں بھی کچھ لوگ آتے ہیں نیو مسلم، بیچارہ ان کے اوپر الفاظ کہتے ہیں، نہیں وہ دھوکے سے آیا ہوگا، کس کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے یار، دل کی بات نہیں، اس طرح کے 2-3 آدمی دھوکہ، تو سب کے دھوکے باز، ایک غلطی کوئی کسی برادری کا آدمی کرتا ہے تو سب کے سب
ایک مسلمان کچھ غلط کرتا ہے تو سارے مسلمان نہیں؟ ہم برداشت کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھیوتپادکا کہے، دہشت گرد کے برداشت کرتے ہیں نہیں نا؟ تو پھر تم جو بھی نیو مسلم آتے سب دھوکے باز، کیا بات کریں؟ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ یہ ہمارے لیے نہیں، خاص کر کے جو کافر تھے مسلمان ان کے لیے۔ ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے۔ کذالک کنتم من قبل، اس طرح تم بھی تو پہلے تھے، تم بھی اسی طرح پہلے تھے، سمجھے؟ پہلے کیا مطلب؟ پہلے تم کافر تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے تو رسول اللہ نے، مسلمانوں نے تم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا کہ تم مسلمان ہو۔ تم کو بھی چاہیے کہ تم جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرو کہ وہ مسلمان ہیں سمجھ کر ان کو مسلمانوں جیسا سمجھ کر کے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، کافر مت سمجھو۔ کذالک کنتم من قبل، فرمایا فمن اللہ علیکم، تم بھی اسی طرح پہلے تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی کی، یعنی اسلام اور ایمان کی توفیق تم کو دے دی، ضلالت سے، گمراہی سے، جہنم کی طرف جانے والے راستے سے سیدھا اللہ نے تم کو کیا کر دیا؟ روشنی میں ڈال دیا، جنت کی طرف جانے والے راستے پہ ڈال دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اس لیے فتبین، تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر کوئی قدم مت اٹھاؤ، ورنہ کس کی مسلمان کی جان چلی جائے گی، اور مسلمانوں کی جان کی قیمت اللہ کے پاس بہت بڑی ہے۔ ابھی تم نے سنا اس سے پہلے، جان بوجھ کر کوئی قتل کرے گا مسلمانوں کو، اس کے لیے تو جہنم ریڈی ہے، لعنت ہے اس کے اوپر اللہ کی، ولعنہ وغضب اللہ، اللہ کا غضب ہے اس کے۔ فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، سمجھ رہے؟ نیتوں کو جاننے والا ہے، ارادوں کو جاننے والا، دلوں کے بھید کو جاننے والا وہ اللہ ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے اپنے ارادوں کو، نیتوں کو بھی صاف کر لو، اور سامنے والے کی نیت کیا ہے، سامنے والے کا ارادہ کیا ہے تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تمہارا کام یہ ہے ظاہر میں جو تم سننے اس کے اوپر بھروسہ کر لو اور کام ویسا ہی کرو جیسا تمہارے ساتھ کوئی، تم مسلمان جیسا سمجھو بول کر تمہارا دل چاہتا ہے نہیں، تو تم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں، مجھ سے معلوم انہیں اللہ جانے، تمہیں ادھیکار نہیں اس پر فیصلہ کرنے کے، مار دیا، اس کے بعد مسلمان نکل آیا تو بعد میں پچھتانا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فتبین، پہلے تحقیق کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ 2-3 آیتوں سے سن رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمان کی جان کی قیمت کتنی ہے، کتنی ہے، سن رہے ہیں؟ جان بوجھ کے مارا تو کیا، غلطی سے بھی مارا جائے تو بھی ڈبل کفارہ بھی دینا، دیت بھی، غلطی سے سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھ رہے؟ اسلامی ملک ہے تو یہ سزا ہے اس کے لیے۔ اس کے باوجود بھی آج دیکھو نا، آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، افسوس ہے، جماعتوں میں بٹوارا، ایک جماعت میں 2-2 3-3 نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، لڑائیاں کہانی، مسجدوں میں لڑائی، کمیٹی میں 2-2 کمیٹی، ایک مسجد میں 2-2 کمیٹی، ہاتھا پائی، مار توڑ، وہ چاہے کوئی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہے یہ؟ مسلمانوں کی زندگی ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ایسے لوگ مسجدوں کے متولی بنے ہوئے ہیں جو لڑائیاں کرتے ہیں، صرف کیوں؟ عہدے کے خاطر، انانیت، ایگو، کیا ایگو بولتے ہیں نا، ایگو کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا بھلا نہیں کرتے، اس کے لیے مار توڑ کرنے کے لیے بھی تیار۔ بریانی پر لڑائی، کیا عبدالرزاق، بریانی پر لڑائی، یہ 12 ربیع اس میں ہاں ایسی ویڈیو، مسلمان مارا توڑی، لہو لہان، ابھی تو 5 آدمی شہید ہو گئے ادھر ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں۔ میں نام کسی بھی سنگٹھن نکلنے لگا، ہر ایک سنگٹھن میں یہ بیماری ہے، اللہ حفاظت۔ مسلمان کتنے سنگٹھن ہیں، کتنے فرقے، کتنی جماعتیں، کتنے تنظیمیں، لڑائی جھگڑا عام ہو گیا مسلمانوں میں، ایک دوسرے کی جان لینا آسان ہو گیا ہم لوگوں میں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ، میں نے کہا نا کل بھی، اشارہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اشارہ کیا، صرف مارنے کا ارادہ نہیں، چاقو سے اشارہ، ایسا مار، ایسا دکھا تو بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، سمجھ رہے؟ گھر میں چاقو ہے، ماں کے ہاتھ میں چاقو ہے، وہ بیچارے بات میں ایسا نہیں، اجازت نہیں ہے، ہتھیار کبھی بھی ایسا بناؤ، نوکدار ہتھیاروں کی طرف سے، ہتھیاروں سے اشارہ کرنا ہے، یہ بھی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے؟ تو لڑائی جھگڑا، مار تو جو ملا ہاتھ میں لے کے مار، ڈنڈا لو، پتھر لو، یہ لو، وہ لو، معمولی بات ہے میرے بھائی،
اتنے بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بڑے جو تنظیم کے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے کوئی باتش نہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس لیے بچنا چاہیے. اس زمانے میں یہ فتنہ والا زمانہ ہے. کون صحیح کون غلط بہت تحقیق کرنا، اس کے بعد آپ اندھ بھکت بننا. اس سے پہلے کبھی اندھ بھکت مت بنو. اندھ بھکت بننا نہیں بننا چاہیے. قرآن اور سنت کیا کہتا ہے اس کے حساب سے چلو. سمجھ رہے؟ جو قرآن اور سنت کے حساب سے ہماری کو ہدایت دیتا ہے اس کی بات مانو. جو اس کے خلاف ورزی کرنے کا یا پھر اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے اس کے نزدیک، صرف اپنی عزت ہے اس کے نزدیک، قرآن کی عزت نہیں، علماء کی عزت نہیں، سنت کی عزت نہیں، رسول اللہ کی باتوں کی عزت نہیں، ایسا کتنا بڑا وہ عالم ہی کیوں نہ ہو اس کی عزت مت کرو، اس کے اندر وقت مت بنو. میں اوپن بول رہا ہوں. اتنا افسوس ہوتا ہے. یہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے، ہماری زندگی دیکھے تو کیا ہے، زمین آسمان کا فرق. یا کتنا احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا، وقت نہیں ہے. اور بس تفسیر ہے نا، تفسیر میں صرف قرآن کی آیت کے حد تک ہی بات کرنا. ٹھیک ہے، پھر بھی ایک روشنی ڈالا میں آپ کے سامنے، ذرا سوچو سمجھا. ہمارے ہاتھوں سے کبھی کسی کے مسلمان کے ہاتھ جان نہیں جانی چاہیے. جان کیا، مال بھی، عزت بھی، سب کچھ محفوظ ہونا چاہیے، تبھی چنے مسلمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. یہ مسلمان کی تعریف ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ سچا مسلمان بنائے.